بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع 5 منٹ کی دعوت کے سیگمنٹ میں جو ہم نے منتخب کیا ہے وہ موضوع ہے استخارہ۔ دوستو، استخارہ طلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، خیر طلب کرنا، مشورہ لینا، خیریت چاہنا۔ استخارہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی اہم کام جو آپ کو سمجھ نہ آ پا رہا ہو کہ اب یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا میرے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ مثلا اب بڑے بڑے امور ہیں، کچھ لوگ جیسے پریشان ہو جاتے ہیں جب کبھی وہ غیر ملک جانا چاہتے ہیں اپنے روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے، یا ماں باپ اپنے بچیوں کی شادی کے معاملے میں پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے کاروبار کرتے ہوئے، یا کوئی بھی ایسا عمل جو بہت بڑا کام ہے اور اس کے کرنے میں انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یعنی اسے سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی یہ میرے حق میں بہتر ہے یا میرے حق میں یہ نقصان دہ ہے۔ تو اس معاملے میں ہر وہ اہم کام، ہر وہ بڑا کام جس میں آپ اس کے لیے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو طریقہ سمجھایا ہے وہ استخارہ کا ہے۔ یعنی ہم نے ابھی پڑھا کہ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، کسی کام سے کسی متعلق مشورہ طلب کرنا۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ جو علام الغیوب ہے، جو سارے غیبوں کو بہترین جاننے والا ہے، تو اس سے زیادہ بہترین رہنمائی اور کون کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اللہ تبارک و تعالی سے ہر معاملے میں مشورے کا حکم فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف بخاری شریف میں موجود ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سے متعلق جو ہے وہ ایسے ہی تعلیم فرمایا کرتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں یاد کروانے کی تعلیم دیتے تھے۔ یعنی اتنا اہم جیسے قرآن کریم کی تعلیم دیتے، ایسے ہی اہم امور میں استخارے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو استخارہ کی بھی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب کسی اہم معاملے میں آپ اللہ سے خیر طلب کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ جیسے 2 رکعت نماز ہم نفل پڑھتے ہیں، ویسے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد جو استخارہ کی دعا آپ نے سکھائی ہے، تو وہ دعا جو ہے آپ دونوں وقت میں نماز سے یعنی سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر سلام پھیر دیں، نماز مکمل کر لیں 2 رکعت نماز نفل، تو اس کے بعد بھی وہ عربی کی دعا کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ کچھ لوگ جو دعا ہے اس دعا کو، اگر عربی کی اس دعا کو نہیں جانتے، اس کو نہیں پڑھ نہیں پاتے، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں عربی پڑھنا ہی نہیں آتی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی لوکل زبان میں بھی اسی کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو دہرا کر وہ دعا کر سکتا ہے۔ مثلا اس کی جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ اے میرے اللہ، میں اس امر میں، اس کام میں تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، تو اس معاملے میں جو بھی وہ معاملہ ہو جو ان کو درپیش ہو، اس معاملے کا نام لے کر یا اسے دل میں جان کر کہ اس معاملے میں میرے اللہ حاضر امر میں، اس امر میں، اس کام میں میری رہنمائی فرما۔ یہاں چند باتیں یہاں جاننا ضروری ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ اسے عشاء کی نماز کے بعد یہ پڑھیں، جب آپ کا سونے کا وقت ہے تو ایک پاک صاف لباس میں اور صاف ستھرے اور پاکیزہ اس بستر پر سو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس معاملے میں رہنمائی فرمائے گا۔ لیکن یہ بات یہاں جاننا ضروری ہے، یہ رہنمائی کسی طرح بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے خواب میں منو ان ویسے دکھا دیا جائے گا، تو ایسے نہیں ہے۔ کچھ صلحاء ایسے بھی ہوں گے دل کے صاف، جن کو ان کے دل پہ بالکل منکشف کر دیا جاتا ہوگا اور ان کو خواب میں دکھا دیا جاتا ہوگا۔ اور بعض نے جو رد المختار و بہار شریعت میں بھی یہاں جو لکھا ہے کہ بعض کچھ ایسی نشانیاں ہیں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے جو میں ابھی کہہ رہا ہوں، یہ ان صلحاء نے کچھ یہ بات لکھی ہے کہ اگر لال رنگ کی یا کالے رنگ کی کوئی چیز نظر آتی ہے خواب میں، تو اس سے یہ اچھا شگون نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ لیکن اگر سفید اور سبز رنگ نظر آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی علم غیب اس سے اور علم قطعی حاصل نہیں ہوتا، یہ ایک مشورہ ضرور ہے اللہ کریم سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مشورہ ہے۔ اللہ کریم کسی طرح بھی
और उसके दिल में ये बात डाल देता है वो जो काम उसके लिए बेहतर है या नहीं बेहतर, तो वो किसी तरीके से भी अल्लाह करीम उसकी रहनुमाई फरमाता है। और तीसरी बात यह है कि ये बात भी समझ लेना जरूरी है कि ये जो आम तौर पर आपको बहुत कुछ जोहला आमिल बाहर बैठे नजर आते हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं और वो जिन होते हैं और वो हमें आके बताते हैं। बात जानना बहुत जरूरी है, जिन्नों को किसी तरह भी इल्म गैब नहीं है और जिन इस इल्म गैब से बिल्कुल जाहिल है। और फुकहा ने ये बात लिखी है कि अगर कोई शख्स जिन्नों के बारे में ये अकीदा रखता है कि उनको इल्म गैब हासिल है, तो ये कुफरिया एतकाद है। दोस्तों, आम तौर पर आम लोग जब इन आमलों के पास जाते हैं तो वो लोगों के रिश्तों को खराब करने के लिए आमतौर पर ये बात कर देते हैं कि आप पर किसी फलां शख्स ने, आपके रिश्तेदार ने, जिसका नाम आइन से या गाइन से या शीन से शुरू होता है, जिसका कद तकरीबन 5 फुट से ऊपर या नीचे है, वो जो है उसने आप पर ये जो है जादू कर रखा है। तो इसलिए ऐसे लोगों के पास जाने के से बेहतर है कि हमारी इस पाकीज़ा शरीयत का जो तरीक़ाकार है, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पाकीज़गी वाला और शरई अंदाज किसी भी मामले में खैर तलब करने का, मशवरा तलब करने का वो बताया है, तो उस तरीके से हम सबको अमल करना चाहिए। और वो जो अरबी की दुआ है, मैं इस वीडियो के एंड पर उसको डाल रहा हूं, तो वो उसको आप देख सकते हैं। हर उस अहम मामले में मेरे प्यारे दोस्तों, बजाय इन बुरे आमलों से जो गलीज, जो बदबूदार, जो बिल्कुल गंदे तरीकों से जो है शरीयत को मसख कर रहे हैं और जो पाकीज़ा शरीयत है उसके खिलाफ ये जाके काम करते हैं और लोगों को और ख़ानदानी निज़ाम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, हमारे माशरती जो इस्लामी नॉर्म्स हैं उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहें और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम।